استحکام پاکستان کے اہم رہنما سعید اکبر خان نوانی کی کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جہانگیر ترین اور چیئرمین پی ٹی آئی کی اصل لڑائی سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور شہزاد اکبر کی وجہ سے ہوئی۔ اعظم خان چیئرمین پی ٹی آئی کے کان بھرتا تھا۔ بشرا بی بی بھی جہانگیر ترین کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ میری خواہش ہے کہ جہانگیر ترین وزیر اعظم بنے، لیکن یہ وقت پر انحصار کرتا ہے۔ جہانگیر ترین کی نااہلی ہونے میں چیئرمین پی ٹی آئی کا ہاتھ تھا۔ ان کی جانب سے علی طارق سے گفتگو کی گئی۔ علی طارق، بتائیے گا اس متعلق۔ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان استحکام پاکستان کے سینئر رہنما سید اکبر خان نوانی صاحب موجود ہیں، جو کہ جہانگیر ترین جب گروپ تھا تو اس کے بھی اہم ممبر تھے، اور جہانگیر ترین کے جو بڑے جو قریبی لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو سارے معاملات جو ہیں آج ہم نوانی صاحب سے پوچھیں گے۔ نوانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف میں آپ بھی تھے، اس کے بعد ایک ترین گروپ بنا، اور ترین گروپ کے جو پارلیمانی لیڈر تھے پنجاب اسمبلی میں وہ بھی آپ تھے، اور کہہ لیں اگر یہ کہا جائے کہ ترین گروپ کو آپ چلا رہے تھے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور پھر اب بن گئی استحکام پاکستان۔ یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے بعد ایک یہ جو پارٹی آئی ہے استحکام پاکستان، اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور کتنی آپ کو ہوپ ہے کہ اس پارٹی جو آنے والے الیکشن ہے اس میں اپنی جگہ جو ہے، سیٹیں جو ہے بنا پائے گی؟ جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں کیا سیاسی حالات ہیں اور پارٹیاں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، جو بھی کسی پارٹی میں ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے سب سے بہتر ہے اور یہ سب سے زیادہ کامیاب ہوگی۔ یہ ایک جس سے بھی آپ پوچھیں گے، اگر جماعت اسلامی والے سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا، ایک کوئی اور پارٹی ہوگی تو وہ بھی یہی کہے گا۔ لیکن یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، یہ چند دوستوں کا ہم خیال ہونا اور اس کے بعد ایک گروپ چلتا چلتا آیا، اور پھر اس نے اب ایک پارٹی کی شکل اختیار کی ہے۔ آپ اس میں یہاں پاکستان اور پنجاب میں جو سیاست اس وقت تک چل رہی ہے وہ الیکٹیبل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کہ ان کو اگر عوام میں تھوڑی سی سپورٹ مل جائے اور ان کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایک اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، ایک بہترین اپنا گروپ قائم کر لیتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا، جب ترین گروپ تھا تو جب بھی علیم خان صاحب سے بڑی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور اس ٹائم آپ لوگوں کا آپس میں پیچ اپ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب جب پارٹی بنی تو ترین صاحب اور علیم خان ایک ہو گئے۔ یہ دونوں کو ایک کروایا کس نے؟ حالات نے، اور دونوں کا جو ٹارگٹ تھا وہ آپ کو پتہ ہے۔ حالات جو ہے وہ دونوں لوگوں کو لڑاتے بھی ہیں، دور بھی کرتے ہیں، اور حالات ہی ایک دوسرے کے نزدیک بھی لاتے ہیں۔ اور یہ اب حالات ملکی ایسے تھے کہ ان دونوں شخصیت کی اکٹھا ہونا ضرورت بن گئی، اور انہوں نے محسوس کیا، اور وہ پھر اکٹھے ہو کے ایک پارٹی میں آ گئے، ایک سرپرست بن گئے، ایک پریزیڈنٹ بن گئے۔ تو ہمیں اس دونوں جو ہے شخصیتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ دونوں آپس میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک پارٹی بنائی، جس میں اب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ شامل ہو رہے ہیں، یہی میں پوچھنے لگا تھا، اس میں ابھی تک جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے شامل ہو رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ کے لوگ کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ کیا صرف تحریک انصاف کو ایک یہ بھی تاثر ہے کہ صرف ڈنٹ ڈالنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے پارٹی بنائی گئی ہے؟ اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ کسی پارٹی کو ڈنٹ ان کی اپنی وجہ سے پڑتا ہے، کسی کے ڈنٹ ڈالنے سے نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنے حالات ایسے کروں گا، جو میرے ساتھ اب میرے حلقے میں لوگ ہیں، تو میں نے ان کو موقع دینا ہے، یا میرے ساتھ وہ اکثریت سے شامل ہوں گے یا مجھے چھوڑیں گے۔ کوئی کسی کو ڈینٹ نہیں ڈالتا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ اس میں شامل ہوں گے نوانی صاحب، یا صرف ابھی پی ٹی آئی کے؟ نہیں، جن کی بھی ضرورت ہوگی اس پارٹی میں شامل ہونے کی، ہر بندہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق شامل ہوگا۔ اس لیے نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی ایک اپنی گروپ میں، پارٹی میں ان کی جگہ ہے،
وہ مناسب مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد کچھ وہاں سے بھی لوگ شامل ہوں گے، لیکن اس وقت کیونکہ ہمارا تعلق جتنے ہم لوگ تھے ہمارا پی ٹی آئی سے تھا، تو ان کے جو لائک مائنڈڈ لوگ تھے انہیں کو ڈھونڈنا تھا جن کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پیپلز پارٹی بھی بڑی ناراض ہوئی ہے یہ استحکام پاکستان بننے سے۔ آصف علی زرداری بھی سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی بننے سے نون لیگ کو فائدہ ہوگا اور مجھے نقصان ہوگا، تو یہ پیپلز پارٹی کے اندر تاثر یہ ہے اس وقت۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کسی کو فائدہ یا نقصان دے گی، یا پھر یہ اپنی الگ سیاست کرے گی، اپنی الگ پہچان بنائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید زرداری صاحب بڑے زیرک انسان ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، شاید وہ سمجھتے ہوں کہ یہ ان کی وجہ سے شاید ان کو کوئی نقصان ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ووٹ بینک سے یہ ووٹ انہوں نے لینے ہیں اور ہمیں بھی نقصان ہے۔ یہ باتیں تو پارٹیاں کہتی رہتی ہیں، اور کوئی بھی پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی نئی پارٹی آئے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ میرے حلقے میں میں کب چاہوں گا کہ کوئی نیا بندہ میرے سامنے آئے؟ یہ ایک جو میرے مخالف جو آلریڈی لڑتے ہیں ان کو تو میں برداشت کرتا ہوں، نیا آدمی آئے گا نہ وہ برداشت کریں گے نہ ہم کریں گے۔ یہ اسی طرح یہ ہے کہ نئی پارٹی ہے تو ان ساری پارٹیوں کو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت تکلیف ہونی ہے، اور میں سمجھتا ہوں فار دا ٹائم بینگ پھر وہ بھی ہمیں بھی برداشت کر لیں گے، ہم ان کو برداشت ویسے ہی کرتے ہیں، جگہ بنا لیں گے آپس میں۔ نواز صاحب یہ بتائیں کہ آپ بزدار صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں جب وہ حکومت میں تھے، بزدار صاحب بھی سنا آپ کی پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے، پھر ڈسکشن ہوئی، پھر لوگوں نے کہا کہ اس کو رہنے دو۔ آپ کے خیال میں یہ عثمان بزدار نے پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے یا کس نے پہنچایا ہے؟ اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ میں اب کیونکہ میری عثمان بزدار صاحب سے کوئی ریگولر میٹنگ 3.5 سال میں نہیں ہوگی، مطلب جس کو ارینج یا میں نے ٹائم مانگا ہو انہوں نے دیا ہو یا انہوں نے مجھے راستے میں کسی میٹنگ میں پارلیمانی، اس کے علاوہ میری اس سے کبھی میٹنگ نہیں ہوئی۔ جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں اس طرح کبھی میٹنگ نہیں ہوئی جس کو آپ ریگولر آفیشیل میٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ میری 3.5 سال میں بالکل ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی، نہ میں نے خواہش ظاہر کی نہ انہوں نے کبھی بلایا۔ اب وہ پارٹی میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو قبول ہوگا؟ کیونکہ فردوس حاجی گوان نے تو کہہ دیا وہ آپ کی پارٹی کی ترجمان ہے کہ نہیں، تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو پارٹی میں لینا واقعی نقصان دے؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں اس ذہن کا بندہ ہوں کہ سیاسی پارٹی میں آدمیوں کو لانا ہوتا ہے، روکنا نہیں ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا وہ محترمہ زیادہ میرے سے سمجھدار ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، انہوں نے ضرور یہ بات کی ہوگی، لیکن میں ذاتی طور پہ پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، انسانوں سے ہوتی ہیں، آدمیوں کے اجتماع سے پارٹیاں بنتی ہیں، اس میں چوائس نہیں ہوتی کہ یہ مجھے اس کی شکل نہیں اچھی لگتی، یہ بندہ نہیں طریقہ کار۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ شامل ہونا چاہیں تو ان کو جہانگیر ترین صاحب یا علیم خان روکیں کہ وہ نہ آئیں۔ اگر وہ آنا چاہیں گے، اگر وہ یہ لوگ میرے سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ ان کو ست بسم اللہ وہ آئیں، کیوں نہ آئیں؟ سیاستدان ہیں، وہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں، تو ایک بہتر بندہ ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو روکنا چاہیے۔ یہ پرسنل رائے ٹھیک ہے، بڑی اچھی آپ کی رائے، سیاستدان جمہوریت میں اچھا۔ نعمان صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ کی پارٹی کا جو وزیر اعظم کے لیے کینڈیڈیٹ ہے وہ تو جہانگیر ترین ہے، آپ 85 سے اسمبلی میں بھی ہے، آپ نے بڑے پرائم منسٹر بھی دیکھے، بڑے چیف منسٹر بھی دیکھے، آپ کو ابھی تک ان سارے سیاسی حالات میں کل جو ہو جائے پتہ نہیں، لگتا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے وزیر اعظم بن جائے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے صحیح بتائیں، یہ سارے ماحول میں لگتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں، یہ حالات بتائیں گے، الیکشن کے رزلٹ بتائیں گے اور عوام کی پذیرائی بتائے گی کہ میری خواہش جو ہے وہ تو ہے کہ وہ بنے، لیکن مجھے یہ یقین ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا بہترین نقشہ بدلے گا۔ مطلب یہ پاکستان
तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। मैं उनकी जो काबिलियत है, जो उनमें गट्स हैं या उनमें एक प्लानिंग और काम करने का स्टाइल है, वो कमाल का है। वो बंदा एक तो बहुत ज़्यादा मशवरा करता है, दूसरा बड़ा प्रोग्राम के साथ वो चलता है। मैं ये भी आपको बताता हूँ, मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये पीटीआई के जब गवर्नमेंट बनी तो मुझे ये पता चला था कि इन्होंने एक अपना प्रोग्राम दिया कि हम इस स्टाइल में हुकूमत करेंगे, हम स्टेटस को के साथ नहीं चलेंगे। तो पिछले दिन मुझे एक ब्यूरोक्रेट मिला, तो उसने कहा मैं उसी टीम का हिस्सा था जो हमने उस वक्त स्ट्रक्चर बनाया था गवर्नमेंट करने का, और मईशत का जो स्ट्रक्चर बनाया, जो हमने टीम बनाई, जिसको आगे पजीराई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं मिली। अगर मिल जाती तो उन्होंने मुझे कहा कि आप देखते कि ये पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता, और उन्होंने ये कहा ये तरीन वो बंदा है कि अगर इसको मौका मिले तो ये साबित करेगा कि मैं एक बेहतरीन प्लानर और बेहतरीन एक काम को सरंजाम देने वाला बंदा है, और इसमें बहुत बड़ी अहलियत और काबिलियत है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी। तो ये बहुत बड़ा खुशकिस्मती होगी अगर किसी मौका पे भी किसी जगह भी इसको मौका मिले इस पाकिस्तान की खिदमत करने की। और मैं समझता हूँ वो कह रहा था कि बदकिस्मत था कि अगर इसको वो सरपरस्ती करता और इसको जो इसने टीम बनाई थी इसको कहता काम करने देता तो आज वो उसका बहुत बड़ा नाम होता। अच्छा नवाज साहब ये बताएं कि आप तो सारा कुछ आपके सामने हुआ है, तरीन साहब की और खान साहब की जो आपस में दोस्ती थी, फिर ऐसे लड़ाई वगैरह, असल वजह क्या थी तरीन साहब की और जो ये लड़ाई हो गई बीच में? और तरीन साहब वो वाहिद बंदे थे कि जब पार्टी से अलग हो गए, केसेस भी थे, उन्होंने के ऊपर उफ तक नहीं की, या मतलब बात नहीं की, जैसे बाकी लोगों ने तो कर ली थी। अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जहांगीर तरीन साहब अब भी उस तरह की बात नहीं करते जिस तरह की बाकी लोग करते हैं। तो लड़ाई की असल वजह क्या थी, आज ही खुल के बताई। एक तो उनकी तबीयत नहीं है कि किसी को बुरा भला कहें, और ख़ास तौर पे जब उनको छोड़ दें तो अपने एहसान जितलाएं और उनको बुरा भला कहें। मैं समझता हूँ कि ये कोई पर्सनैलिटी क्लैश था जो रीज़न बना, और जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला तो जैसे ही जो इक़्तिदार में लोग आते हैं तो उनकी एक कमज़ोरी हो जाती है खुशामद पसंदी, कि हक़ाइक़ सुनना एक तल्ख़ हकीकत है। तो वो तल्ख़ हकीकत सुनने से अवॉइड करते हैं तमाम इक़्तिदार में जो लोग होते हैं। तरीन साहब की से जो मामला हुआ वो चीनी शुगर वाले मामले में, उससे पहले कहीं अंदर ये मैं आपसे ये बता रहा हूँ, इख्तिलाफ उनका शुरू हो गया गवर्नमेंट के करने में और टीम सिलेक्शन में। सबसे बड़ा उनका ये सिलेक्शन थी कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने लगाया आज़म खान, उन पे जहांगीर तरीन साहब का एतराज़ था भी ये मतलब इतना ये गूफ आदमी है, ये आपको ले बैठेगा, हम इसकी जगह पे उन्होंने कोई नाम प्रपोज किए कि इन लोगों को हम प्रपोज करते हैं, ये लोग हैं जो ब्रिलियंट हैं, जो काम करने वाले हैं, ये इसमें अहलियत काबिलियत नहीं है। लेकिन हमने उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी रख लिया। जब उस आज़म खान को पता चला कि ये तरीन खान मेरे ख़िलाफ़ थे, जहांगीर तरीन मेरे ख़िलाफ़ थे, तो क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ज़्यादा मौका मिलता है कान भरने का, तो वो मतलब उसको कोई टाइम लेने या वो तो एक दिन में सैकड़ों बार वो जाके मिलता है, और उसने फिर ये कमाल दिखाया। और कुछ ये था कि कुछ लोगों की ये था कि अगर जहांगीर तरीन
جیسے ساتھ ہے اور وہ سچی اور حقیقی اور قابل آدمی ہے تو شاید ہماری جگہ نہ بن سکے. شہزاد اکبر جیسے انہوں نے کو کور کر لیا, جو جیسے اکوپائیڈ کر لیا, ان کو اپنے وہ خوشامدی لہجے میں وہ جکڑ لیا. کچھ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیگم صاحبہ کی بھی کوئی ریزرویشن تھی جس کی وجہ سے یہ تمام بنے. وہ بھی تو ان سب کو پسند نہیں کرتی تھی, وجہ کیا؟ وہ بھی جو میری اطلاع ہے وہ پسند نہیں کرتی تھی. وجہ کوئی ہوگی نا, وجہ تو وہ خود بتا سکتی ہیں, مطلب لیکن وہ پسند نہیں کرتی تھی. تو یہ وجہ تھی. جو چینی والا سکنڈل ہے یہ بنایا گیا ہے شہزاد اکبر اور ان کی وجہ سے, کوئی اس میں ذرہ بھر حقیقت نہیں تھی. جب ہمارے ایڈوکیٹ جو ہیں ان کے سینیٹر علی ظفر صاحب, جب اس نے انکوائری کی, جب وہ ان کو اس نے تو اسٹیٹ میں کہا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سارا میلافائڈی ہے, تو آپ ان ایسے دوست کو کیوں اس طرح ڈیل کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ نہیں نکلا. اور ہم تو کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ تھے اور میں اس وقت جو دوست تھے ایم پی میں ان کا پارلیمانی لیڈر تھا, تو میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ ایک پری پلان تھا جو بدنامی کی جائے اور اس ترین صاحب کی اور اس کو سائیڈ پہ کیا جائے. نوان صاحب, ہم لاسٹ پہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ترین صاحب دوست سے لڑائی کی, آپ نے وجہ بھی بتا دی. مستقبل میں کچھ بھی پاکستان کی سیاست میں ہو جائے پتہ نہیں چلتا, تو ابھی تو ترین صاحب پارٹی بنا چکے ہیں, مستقبل میں آپ کبھی کہیں دیکھتے ہیں یا ترین صاحب کے آپ کلوز ہیں؟ تو میں اس طرح سوال کر لیتا ہوں کہ لیے دل میں کچھ ابھی بھی سافٹ کارنر یا اس طرح کی چیز ہے, یا پھر وہ معاملہ اب ختم ہو گیا, اب نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ترین صاحب کو بڑا دکھ ہے, افسوس بھی ہے اور بڑا دکھ ہے کہ جس بندے کے لیے میں نے دن رات مطلب کوئی چیز میں نے پیاری نہیں کی, میں نے خرچہ بھی کیا, ٹائم بھی دیا, اپنا بزنس بھی خراب کیا اور سارا ٹائم دیا اسی لیے کہ پاکستان کی کوئی بہتری ہو جائے, اور اس کا رزلٹ یہ ملا جس کے کہ میری بیٹیوں پہ, میری بیوی پہ, میرے تمام بیٹے پہ, تمام پہ ایک جھوٹی ایف آئی آر ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتانا کہ ترین صاحب نے پورا اپنا سرمایہ, اپنی ٹائم, ہر چیز تحریک انصاف اور لگا دی. ترین صاحب کو کیا ملا؟ تحریک انصاف کی وجہ سے نااہلی فار ایور اور ایف آئی آر 3-4, ان کے بدلے میں جو ان کو صلہ ملا. اگر جب نون لیگ والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا پاناما کا اور ہمیں نااہل کیا, جب انہوں نے اٹیک کیا تو انہوں نے 2 بندے جو سلیکٹ کیے, پہلا تو انہوں نے کرنا تھا, انہوں نے پھر پارٹی میں نمبر 2 جو سمجھا کہ اس پارٹی میں اگر دوسرے نمبر پہ ہے تو ترین ہے, ان دونوں کو ہٹ کیا, اس کو کیس چلایا اور اس کے بعد ان کو نااہل کروایا گیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے نااہل کرانے میں بھی کا حصہ تھا. حصہ اس سے تھا کہ اس وقت کے جو انصاف کرنے والے تھے انہوں نے انصاف نہیں کیا, انہوں نے بیلنس کرنے کے لیے کہا کہ ایک کو قربانی دینی پڑے گی, تو پھر آپ قربانی کے لیے جہانگیر ترین کو پیش کیا کہ ان کو اس کو نااہل کر دیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ترین صاحب نے تحریک انصاف کو کیا دیا, اور تحریک انصاف نے ترین صاحب کو نااہلی دی فار ایور, اور 3 ایف آئی آریں دی جن میں ان کی بیٹی اور بیوی تھی. یہ تحریک انصاف نے ترین صاحب کو دیا. نوانی صاحب چلیں, تحریک انصاف کا تو ہو گیا, اب نون لیگ جو کہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی پرانے دور میں کن القابات سے نوازتی تھی, اور آپ کے پارٹی کے جو باقی لوگ ہیں اون کو اور بہت سے لوگوں کو علیم خان کو قبضہ مافیا کہتے تھے, اب ان لوگوں کے ساتھ بھی تو دیکھیں نا رابطے اور ٹلڈ ہے آپ کا, تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ ٹلڈ جو ہے یہ ہے بھی یا نہیں ہے, یہ تاثر ہے؟ کیونکہ آپ کے 2 ابھی بھی بڑے اہم جو ممبر ہیں اون اور نعمان لنگریال, وہ ان کے مشیر ہیں,
تو یہ مشیر کب وہ استعفے دے رہے ہیں؟ کیونکہ پتہ تو چلا تھا کہ جلد ہی دیں گے لیکن ابھی تک دیا نہیں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ لاسٹ پہ یہ بھی بتا دیں. استعفے تو وہ دے دیں گے. اب دن کتنے رہ گئے ہیں؟ یہ تو ایک اگر آپ استعفے دیں گے پھر تو آپ لوگوں نے یہی کرٹیسائز کرنا ہے کہ دینے تھے تو 3 مہینے پہلے دیتے. 15-20 دن رہ گئے, مطلب 3-4 ہفتے رہ گئے نا. تو اگر دے دیں تبھی خیر ہے, نہ دے تبھی خیر ہے. لیکن مطلب ہے کوئی ہماری پوری لیڈرشپ کی اور ہماری کو نون لیگ کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. سیاسی وہ بھی ایک پارٹی ہے, ہماری بھی ایک پارٹی ہے. دشمنی پی ٹی آئی صحیح ہے نہیں تو دشمنی پی ٹی آئی سے ہماری کیا دشمنی ہے؟ ہم نے تو اصولی طور پہ ایک اختلاف کیا کہ آپ کی جو ٹیم سلیکشن ہے بزدار وہ غلط ہے, اور حالات نے ثابت کیا کہ ہماری بات سچی تھی, ہم ٹھیک تھے, جو سلیکٹ کرنے والے تھے وہ غلط تھے. آج کہاں ہے بزدار؟ مطلب ہے یہ تو جو 3.5-4 سال چیف منسٹر رہتا ہے وہ تو کئی مصیبتوں کو, کئی سازشوں کو روکتا ہے. انہوں نے تو سب سے پہلے انہوں نے وہ جا کے جدائی کا قصیدہ پڑھا. تو مطلب یہ ہے نا کہ ان کو آج پتہ چلتا ہوگا کہ لوگ کیسے تھے. میں کہتا ہوں اگر بزدار کی جگہ پہ کوئی بھی سینسیبل ہوتا تو حالات جہاں تک نہ پہنچتے, برداشت کرتا. بالکل جی, آپ نے گفتگو سنی ہے سید اکبر خان نوانی صاحب کی. ماضی میں کیا قصے کہانیاں تھے ترین صاحب کی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی, کیوں لڑائی تھی, اور بہت سی اہم انکشافات ہیں اس انٹرویو میں.